انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 27 جنوری 2021 اور آج کی تازہ ترین دھماکے دار اور تہلکہ خیز خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بی جے پی اور RSS کو بڑا جھٹکا، بھارت کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ، مودی سرکار کے ہوش اڑ گئے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کے کمیشن برائے عالمی آزادی مذہبی نے بھارت پر بجلیاں گرا دیں، ایسی سفارش کر دی کہ مودی سرکار ہل کر رہ گئی۔ پاکستان کا سکہ پوری دنیا میں بجنے لگا۔ امریکہ نے پاکستان کا حکم مانتے ہوئے بھارت سے تمام معاہدے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ پاکستان سے محبت اور پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بی جے پی پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان۔ امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی نے بھارت کے خلاف سخت سفارتی پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بی جے پی سمیت RSS اور بھارتی وزیر داخلہ بھی پابندیوں کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ بھارت کو مذہبی آزادی کے حوالے سے دنیا کا بدترین ملک قرار دیے جانے کے بعد بلیک لسٹ میں ڈالنے کی سفارش کی گئی ہے۔ امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی کی سفارش بھارت کے لیے تاریخ کا بڑا دھچکا ثابت ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ مزید کہا گیا ہے کہ نریندر مودی بی جے پی وزیر داخلہ سمیت اعلیٰ سرکاری حکام پر پابندیوں کے علاوہ دیگر کے اثاثے منجمد کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ امریکہ کے کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی RSS نے بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دیتے ہوئے اسے بلیک لسٹ کرنے کی سفارش کی ہے۔ ساؤتھ ایشین وائر کے مطابق مذہبی آزادی سے متعلق امریکہ کے کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی کی حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت 2019 میں مذہبی آزادی کے لیے بدترین ملک رہا۔ اس کے علاوہ 2020 کی رپورٹ میں مودی سرکار کی طرف سے شہریت کے ترمیمی قانون کو مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں کے لیے خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مودی سرکار کے شہریت ترمیمی ایکٹ نے مسلمانوں کو خطرے سے دوچار کر دیا۔ بھارت کی 4 سالہ نیشنل رجسٹریشن پروگرام کی تکمیل کے بعد لاکھوں بھارتی مسلمانوں کو قید و بند، جلا وطنی، ریاستی شناخت کھونے جیسے خطرات کا سامنا ہے۔ ساؤتھ ایشین وائر کے مطابق رپورٹ میں مذہبی آزادی کو پامال کرنے والے بھارتی اداروں حکام پر سفری پابندیاں لگانے، امریکہ میں ان کے اثاثے ضبط کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ الکمران لائن کے مطابق امریکی کمیشن نے رپورٹ میں بابری مسجد سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے، مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے پر بھی شدید تنقید کی ہے۔ ساؤتھ ایشین وائر کے مطابق رپورٹ میں امریکی کمیشن نے حکومت پاکستان کی جانب سے متعدد مثبت پیش رفت کا اعتراف بھی کیا اور موقف اپنایا کہ پاکستان سے متعلق اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت مذہبی آزادی کو درپیش مسائل کے حل پر بات کرنا چاہتی ہے۔ رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے معروف بھارتی پروفیسر اشوک سوائن کا کہنا ہے کہ امریکی کمیشن کے نزدیک بھارت انتہائی تیزی سے پستی کی جانب گرا ہے۔ بھارتی پروفیسر اشوک سوائن نے یہ تسلیم کیا کہ نریندر مودی نے مذہبی آزادی کو پامال کرنے والے ممالک میں نمبر 1 بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی پارلیمنٹ نے شہریت کا متنازع قانون منظور کیا تھا، جس کے تحت پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان سے بھارت جانے والے غیر مسلموں کو شہریت دی گئی
گئی ہے لیکن مسلمانوں کو نہیں۔ اس قانون کے ذریعے بھارت میں موجود بڑی تعداد میں آباد بنگلہ دیشی مظاہرین کی بے دخلی کا خدشہ ہے۔ ساؤتھ ایشین وائر کے مطابق بھارت میں شہریت کے اس متنازع قانون کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ دوسری جانب بھارت نے بے شرمی کی تمام حدود پار کر لیں۔ بھارت میں نریندر مودی کو اقتدار ملنے سے اب تک ہندوتوا اور سیفران دہشت گردی انتہاؤں پر پہنچ چکی ہے۔ مودی نے RSS کے انتہا پسند نظریہ اور تشدد کی پالیسی کو سرحد پار تک پھیلا دیا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا بھارتی ٹریک ریکارڈ بد سے بدتر ہو چکا ہے۔ 2015 میں بھارت نے جنگ بندی کی 248 خلاف ورزیاں کی۔ 2015 میں بھارتی فائرنگ سے 39 شہری شہید، 152 زخمی ہوئے۔ 2016 میں 342 اور 2017 میں 1881 مرتبہ بھارتی فوج نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ 2018 میں 3038 تک پہنچ گئی اور اس کے علاوہ 2019 میں بھارتی فائرنگ سے 52 افراد شہید اور 61 زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار حالیہ پریس کانفرنس میں دنیا کی توجہ پران چڑھتی سیفران ٹیررزم کی جانب دلا چکے ہیں۔ DGISPR نے کہا ہے کہ بھارت ابھی تک 26 فروری کو نہیں بھولا ہوگا، اسی طرح کے مزید اقدامات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ DGISPR کے مطابق پچھلے کچھ عرصے سے LOC پر بھارتی اشتعال انگیزی میں اضافہ ہوا ہے۔ سیز فائر کی ان خلاف ورزیوں میں بھارت نے ہیوی آرٹلری کا استعمال کیا ہے۔ DGISPR کے مطابق بھارتی فوج اپنے گن پوزیشنز کو پاک فوج کی جوابی کارروائی سے بچانے کے لیے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ ہندوستان کی ملٹری قیادت نے ہندوستانی میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے جھوٹے اور مضحکہ خیز پروپیگنڈے کی بھی ناکام کوشش کی۔ DGISPR کے مطابق بھارتی فوج اور سیاسی قیادت کی سیفرنائزیشن افسوسناک ہے اور موجودہ حالات میں دنیا کے لیے نقصان دہ ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ وائرس ایک عالمی وبا ہے جس سے تمام دنیا متاثر ہوئی ہے۔ کوئی بھی وبا رنگ، نسل، قومیت یا مذہب سے مبرا ہوتی ہے۔ DGISPR نے کہا ہے کہ اس وبا کو اسلام اور مسلمانوں سے جوڑنے کی مذموم اور گھناؤنی بھارتی کوشش بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی ملٹری قیادت کے پاکستان کے بارے میں حالیہ دیے گئے بیان افسوسناک عمل ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی صدر، وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ دفتر وزیر اعظم اور امریکہ میں موجود بھارتی سفارتخانے، بھارت میں موجود امریکی سفارتخانے اور بھارت میں تعینات امریکی رجسٹر کو بھی انفالو کرنا بھی شروع کر دیا ہے، جس سے بھارت اور امریکہ کے رشتے انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہے ہیں۔